अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम देखने वाले हैं, जिस वीडियो का हम रिएक्शन करेंगे, वो वीडियो है एक तारीख़ में मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार गुज़रे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो हमें अच्छों के साथ बुरों का भी पता होना चाहिए ताकि वो हमारे लिए इबरत का निशान हो और हम उनसे नसीहत पकड़ सकें। जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम यही है कि तुम हमने ऐसी निशानियाँ छोड़ दी हैं कि जिनसे तुम इबरत हासिल कर सको। तो दोस्तों, उस किरदार का नाम है हेरोडियास। कोई मलका थी शायद, मैंने वीडियो नहीं देखी। तो इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे और फिर देखते हैं कि उसका क्या किरदार था और किस दौर का ये वाक़या है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि जिसे दुनिया की तारीख की बदतरीन औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसका गुनाह इतना बड़ा है कि वो इसकी वजह से रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाकया है कि जब रोम पर सीजर ऑगस्टस हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर ऑगस्टस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोड आजम हाकिम था। इन दिनों फलस्तीन की सरजमीन तिजारती और ज़राअती लिहाज से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोड रोम के सीजर का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोड यरूशलेम की आवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल था। हेरोड के अस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में युक्ता थी। जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स उसे अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देखता। लेकिन हेरोडियास में जितना हुस्न था, उससे कहीं ज्यादा गुरूर भी था। उसके मुताबिक उसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और इसका हकदार कोई शहजादा या कोई बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास की ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता जनून में बदलने लगी थी। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो बादशाह हेरोड खुद इसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए। उस दिन यरूशलेम में जश्न का समा था। इस जश्न में हेरोडियास भी शामिल थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हेरोड के दूसरे बेटे फिलिप से हुई। फिलिप हेरोडियास को देखते ही उसका दीवाना हो गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई शादियां करने का रिवाज आम था। चुनाचे फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर कैसारिया ले गया। अब हेरोडियास झोपड़ी से एक महल में आ चुकी थी। उसे हर वो चीज हासिल थी कि जिसके वो ख्वाब देखा करती। मगर दोस्तों, हवस की कोई इंतहा नहीं होती। अब उसने मलिका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद ना थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत परेशान रहता था। हेरोडियास की यह ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और कैसारिया की मलिका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर वो उम्मीद से नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी एक कनीज ने इसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया, जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती है। लोग इसके पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। फिर वही कनीज एक दिन हेरोडियास को लेकर इस बूढ़ी औरत के पास गई। हेरोडियास के पूछने पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि तेरे औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। ये सुनकर हेरोडियास बहुत खुश हुई। मगर वो बूढ़ी औरत फिर से बोली, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। ये सुनकर हेरोडियास वहां से वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे कोई ज्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि उसे तो अपने तख्त के लिए एक वारिस यानी लड़का चाहिए था। लिहाजा हेरोडियास की अहमियत अब इस महल में पहले जैसी ना रही। चंद ही दिनों बाद फलस्तीन का बादशाह हेरोड आजम चल बसा।
اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس تقسیم کی رو سے سب سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا، جبکہ سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس، جسے ہیروڈ دی سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ اسے ہیروڈیاس سے پہلی ہی نظر میں عشق ہو گیا۔ اس میں قصور اینٹی پاس کا نہیں بلکہ ہیروڈیاس کا تھا۔ یہ اس کی ادائیں ہی تھیں کہ جن کی وجہ سے اینٹی پاس اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ پھر ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں، دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی اعلیٰ عہدیداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹی پاس تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آیا، یہاں تک کہ ہیروڈیاس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کا استعمال کرتے ہوئے اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ ہیروڈیاس کو اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور پھر وہ دونوں ایک دن موقع دیکھ کر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس معاملے پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں بھی ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس اینٹی پاس کے حصے میں آئی۔ ان دنوں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی حضرات یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں یہودی عالم زیادہ تر رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر قسم کے خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ کھلے الفاظوں میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے تو اس جانب کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ اینٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹی پاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، کئی شہزادے اور بادشاہ اس کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ اس بات سے سلومی کے دل میں انتقام کی آگ جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی کہ جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ دن رات اسی احساس میں جلنے لگی، حتیٰ کہ بادشاہ اینٹی پاس کی سالگرہ کا دن آ پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور رومی نمائندے شامل تھے۔ بادشاہ کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے۔ پھر ہیروڈیاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بادشاہ سے کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کی شان میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے اس رقص کے لیے سلومی کو کئی سال پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ بادشاہ کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث نامزد کر دیا جائے۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا۔ یہ رقص بے حیائی سے بھرپور تھا۔ اس میں سلومی 7 رنگ کے لباسوں میں ملبوس تھی اور اس نے رقص کے دوران اپنے سارے لباس ایک ایک کر کے اتار پھینکے۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا اور تمام درباری اور خود بادشاہ بغیر پلک جھپکائے یہ دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا مانگو جو مانگنا ہے، تو اس بدبخت سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا۔ یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائبیریس اینٹی پاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹی پاس کے بھتیجے ایگریپا کو اینٹی پاس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹی پاس کو شکست فاش دی
پھر اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنوا کر سرے عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ جہاں تک سلومی کا تعلق تھا تو اس کی پوری زندگی اگریپا کے بھتیجے ارسطوبلس کی غلام بن کر گزری۔ یہ غرور و تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے دوستو، جس نے اپنی ساری عمر اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔ ارے فرینڈز، سو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، کافی جو ہے تاریخی واقعہ تھا اس میں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس قدر اس میں تاریخ ہوگی، چھپی ہوگی، کہ نبیوں اور پیغمبروں کے دور کا یہ واقعہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ مجھے یہ حیرانی ہوئی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک بہت ہی نامور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاید چچا زاد بھائی تھے۔ تو اگر میں غلط ہوں تو اللہ معاف فرمائے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہیروڈیاس کی بیٹی کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے انہیں گناہ میں اکسایا، لیکن انہوں نے، وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے تو وہ نہیں اس کی بات میں آئے، تو اس نے چال چلی اور اپنے رقص سے بھرپور محفل میں بادشاہ کو اپنی طرف مائل کیا اور اسے کہا کہ حکم دو کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل۔ اس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور ان کو تو دنیا میں یاد رکھا جائے گا حق کے لیے اور اللہ کے نبی کے طور پر، لیکن یہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی دنیا تک نشان عبرت رہی اور نشان عبرت بن گئی گناہ کی وجہ سے۔ ہمیشہ ان کو یاد رکھا گیا اور یاد رکھا جائے گا۔ سو دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔